پولوس رسول کا یہ خط ہے رومیوں کی کلیسیا کے نام، اس کا 12واں باب، اس کی پہلی آیت کو ہم دیکھیں گے۔ اے بھائیو، میں تم سے التماس کرتا ہوں اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کریں جو زندہ اور پاک ہو اور جو خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ بدن سے مراد کس بات کے لیے پولس رسول کلیسیوں کو پریپیئر کر رہے ہیں، تیار کر رہے ہیں؟ بدن سے مراد ہمارے تمام اعضاء جو بدن کے ہیں، ہاں جی، بلکہ پوری زندگی وقف کرو۔ یہ خدا کا کلام ہمیں سکھا رہا ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی وقف کر دیں۔ اب بات ہے معقول عبادت کی۔ اس نے کہا معقول عبادت، عبادت تو بڑے مذہب کے اندر ہو رہی ہے، عبادت تو بڑے چرچز کے اندر ہو رہی ہے، عبادت تو بڑی منسٹریوں کے اندر ہو رہی ہے۔ معقول سے مراد اس کے یوں معنی ہیں، اگر خدا کے بیٹے نے میرے لیے جان دی ہے تو اس کے لیے کم از کم میں کیا کر سکتا ہوں۔ گزرے دنوں میں ایسٹر کو بڑے زور و شور سے سیلیبریٹ کیا گیا ہے، اور یہ سچ ہے، یسوع مسیح نے تو ہمارے لیے اپنی زندگی دی ہے، اور کم از کم میں اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں، اس کی خاطر جیوں، یا پھر اس کی خاطر میں بڑی سے بڑی قربانی کیا دے سکتا ہوں۔ یہ ہے معقول عبادت۔ کیا ہم کمیٹڈ، ہماری لائف جو ہے یہ کمیٹڈ ہے مسیح کے ساتھ؟ کیا ہم نے اپنی زندگی کو، کیا ہم نے اپنے بدن کو وقف کیا ہے؟ یاد کیجئے، میں یہاں پر ایک بڑا خوبصورت شعر ہے جس کو پیش کروں گا، روحانی شعر ہے یہ۔ کل دنیا ہو اگر میرے پاس، اس پیار کے سامنے ہے نہ چیز۔ مسیح کی محبت کے سامنے کل دنیا ہو اگر میرے پاس، اس پیار کے سامنے ہے نہ چیز۔ الہی پیار اپنا لے خاص، الہی پیار اپنا لے خاص، دل جان میرے سب عزیز۔ الہی محبت کو بنانا۔ اب میں پھر واپس آؤں گا معقول عبادت کے بارے میں، پھر میں اسی کو وہاں پر رکھوں گا۔ ہم ایماندار کاہن ہیں۔ اگر ہم کتاب مقدس کو پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے تم شاہی کاہن ہو۔ یہ سارے ایمانداروں کو کہا گیا ہے۔ میں ایماندار اس کو کہتا ہوں جو بدل گیا ہوا، کہتے نہیں جو کچھ لبا کھا لیا تیائی میں سولی وا لیا، اس طرح سے نہیں ہے۔ یہ تبدیلی ہے، یہ وقف کرنا ہے۔ ہم نے دل، ہم نے خیال، ہم نے سوچے، ہم نے اپنے لب، ہم نے اپنے پاؤں، ہم نے اپنا سارا بدن وقف کر دینا۔ اور وقف کی ہوئی چیز جو ہے، نذرانے کے طور پر دی گئی چیز کا آدمی مالک نہیں رہتا ہے، وہ جس کو وقف کرتا ہے وہ اس کی ملکیت ہوتی ہے، آمین، وہ اس کی پراپرٹی ہوتی ہے۔ خدا کے حضور ابھی بات ہو رہی تھی، ہم جانوروں کی قربانیاں لے کر نہیں آتے۔ آج شام بھی ہم یہاں پر مینڈوں اور بچڑوں کی قربانیوں کو لے کر نہیں آئے ہیں۔ یہ وہ زندگیاں ہیں جو اس کے سپرد کر دی جاتی ہیں۔ آمین، مسیح کے سپرد کر دینا، زندگی کو نظر کر دینا۔ نظر کی ہوئی چیز جو ہے اس پر قبضہ اس کا ہونا چاہیے جس کو وہ نظر کی جاتی ہے۔ لوگوں نے اپنی زندگیوں کو تو نظر نہیں کیا، وہ اپنے ہاتھوں کو تو نظر نہیں کیا، اپنی زندگی کو تو وقف نہیں کیا، لیکن وہ بندگی بھی کر رہے ہیں، وہ عبادت بھی کرتے ہیں۔ اب پولس رسول کا یہ تقاضا ہے، ایسی عبادت، یہ خدا کے کلام کی بات ہو رہی ہے۔ ابھی ایک ریفرنس یہاں پر کوٹ کیا گیا ہے
روح اور سچائی سے. ہمارے پاس خدا کا پاک روح بھی ہونا چاہیے. ہماری زندگیاں جو ہیں یہ خدا کے کلام کو قبول کرنے والی ہوں, اس کے ساتھ عملی مظاہرہ کریں ہم اپنی زندگیوں سے, جیسے مسیح یسوع نے صلیب کے اوپر جان دے کر حکومت والوں اور اختیار والوں کو برملا تماشا بنا دیا اور اپنے اوپر سے ساری چیزوں کو اور فتح کا شادیانہ بجایا. فتح کا شادیانہ یہ مسیح خداوند نے عملی مظاہرہ اپنی زندگی سے کیا. اب مسیحی ہوتے ہوئے, اب خادم ہوتے ہوئے, اب جو ہے وہ پرستار ہوتے ہوئے ہم نے بھی اپنی زندگی کے میں مسیح کی فتح کا عملی مظاہرہ کرنا ہے میرے عزیز بچوں. اور جب ہم رومیوں کے خط کو پڑھتے ہیں اس کے 15ویں باب کی 16ویں آیت کو, یہاں ہم اپنی خدمت کر رہے ہیں کاہن ہوتے ہوئے, اور پھر ہم عبرانیوں کے خط کو پڑھتے ہیں اس کے 13ویں باب کی 15ویں آیت کے اندر کہ ہونٹوں کا پھل اور حمد اس کے لیے ہر وقت چڑھایا کرو, یہ ہے قربانی. اپنے لبوں سے ایسے نہیں ہے. میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے وہ مسیح گیت بھی گا رہے ہیں, وہ شامی اپنا تیل تول بھی گا لیندے ہیں, شامی ویاواں دے بھی فلمی گیت گا لیندے ہیں. ایسے نہیں ہو سکتا. اور یعقوب رسول خط لکھتے ہیں ایک ہی منہ سے میٹھا پانی اور ایک ہی منہ سے کھارا پانی. سو یہ حمد کی قربانی کاہن ہوتے ہوئے خدا کے کہانت کرتے ہوئے ہم ہر وقت چڑھایا کریں. اور عبرانیوں کے 13ویں باب کی 16ویں آیت کو ذرا ہم پڑھ دیں گے. عبرانیوں 13واں باب اس کی 16ویں آیت جی پڑھ دیں. عبرانیوں کا خط 13واں باب اس کی 16ویں آیت جی. اور بلائی اور سخاوت کرنا نہ بھولو, اس لیے کہ خدا ایسی قربانیوں سے خوش ہوتا ہے. اپنے پیشواؤں کے فرما بردار اور تابع رہو, کیونکہ وہ تمہاری روحوں کے فائدہ کے لیے ان کی طرح جاگتے رہتے ہیں جنہیں حساب دینا پڑے گا. جی یہ بھی معقول عبادت کا ایک تیسرا پارٹ ہے. بھلائی اور سخاوت کرنا نہ بھولو. یہ ضروری بات ہے کہ ہم ایماندار ہوتے ہوئے خدا کے خادم ہوتے ہوئے اس بات کو محلوظ خاطر رکھیں کہ ہم بھلائی اور سخاوت کرتے رہیں. پالوس 12:2 کے اندر کہتا ہے اس جہان کے ہم شکل, میں جہان کی بات کرنے لگا ہوں. کیوں لکھا اس جہان کے ہم شکل نہ بنو؟ جہان سے مراد کیا ہے میرے عزیزو؟ دنیا کو غور طرف جو بات ہے, دنیا کو موقع نہ دو کہ وہ تمہیں دبا کر اپنے سانچے میں ڈال لے. اور دنیا ایسے کر رہی ہے, سارے کام پادری کرن دے, سارے کام بڑے بڑے لوگ کرن دے. وہ دنیا کے سانچے کے اندر بھی پھنسے ہوئے ہیں. ایک میان کے اندر 2 تلواریں نہیں رہ سکتی ہیں میرے عزیزو. یہ بات دنیا کو ہم موقع نہ دیں. دنیا جو ہے یہ شریر کے قبضے میں ہے. یہ کتاب مقدس کا قول ہے, ساری دنیا شریر کے قبضے میں پڑی ہوئی ہے. اب ہم ایمانداروں نے کیا کرنا ہے؟ اب ہم جو مومن ہیں ہم نے کیا کرنا ہے؟ عزیزو ہم دنیا کو موقع نہ دیں کہ وہ اپنے سانچے میں ہمیں ڈالے. اور جب ہم خدا کی بادشاہی کا رخ کرتے ہیں تو ضرور ہے کہ دنیاوی فکر, دنیاوی طرز زندگی کو خیر بات کہہ دیں. جب ہم آئے ہیں خدمات کے لیے, جب ہم آئے ہیں کاہن ہوتے ہوئے اس کی پرستش کرنے کے لیے, اس کی پوجا کرنے کے لیے, تو پھر ہم نے دنیا کو خیر بات کہہ دیں. آمین. ہم نے دنیا کو چھوڑ دینا ہے. اگر تم دنیا کے ہوتے تو دنیا تمہیں دوست رکھی. دنیا نے تو مجھ سے بھی عداوت رکھی ہوئی ہے. یہ مقدس یوحنا رسول کی انجیل کا بڑا خوبصورت بیان ہے کہ دنیا نے مجھ سے بھی دشمنی رکھی ہوئی ہے. اور میں بات کر رہا تھا جہان کا, جس کا ذکر 12ویں باب کی دوسری. جہان کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے معاشرہ یا وہ نظام جس میں ہم رہ رہے ہیں, یا وہ برادری جس میں ہم رہ رہے ہیں. اور اس کو انسانوں نے تشکیل دیا ہوا ہے. برادریاں خدا کے کلام کی مخالفت کر رہی ہیں. کیوں جی؟ برادریزم جو ہے یہ مخالف ہے.
برادری جس کو چاہے گی وہ پادری داخل ہوگا. ساری برادری اگر کیتھولک ہے کوئی دوسرا خادم, یہ جہان کے ہم شکل بننے کے برابر ہے. اور یہی بات پالوس نے اس بات پہ بڑا زور دیا ہے کہ ہم اس جہان کے ہم شکل نہ بنے. اس کو اس نے دیا تاکہ لوگ خدا کے بغیر اس میں خوش ہیں. جہان کے نظام میں لوگ خدا کی ضرورت کو محسوس نہیں کر رہے ہیں. خدا کے خادم بھی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بھی جاتے ہیں. بعض ایسے لوگوں سے ہم ملے جو خدا کی زندگی کو, جو لوگ اپنی زندگی میں خدا کو نہیں لینا چاہتے. کیوں جی؟ ان کو ضرورت نہیں ہے. یہ کیوں ہوا؟ انہوں نے دنیا کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھال لیا ہوا ہے. اب یاد کیجئے یہ کیا ہے؟ یہ وہ بادشاہی ہے, دنیا کا نظام. یہ وہ بادشاہی ہے جو خدا کی مخالف اور خدا کی دشمن ہے. یہ نظام, یہ بادشاہی جو ابلیس کی ہے, یہ خدا کی دشمن ہے, یہ خدا کی مخالف ہے, یہ کلام کے مخالف ہے, یہ منادی کے مخالف ہے, یہ پرستش کے مخالف ہے. اس لیے وہ رومیو کی کلیسیا کو کہہ رہا ہے کہ اس جہان کے ہم شکل نہ بنو. یاد کیجئے لوکی اتو اللہ ہو بچو جندرے ترو, یہ ایسے ہے. اور بڑے بڑے جو چرچز ہیں وہاں پر تو کپڑوں کی نمائش کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں, اپنی گاڑیوں کی نمائش کرنے کے لیے. میں جہاں پر رہتا ہوں وہاں کیتھیڈرل چرچ ہے بڑا, تو ایسے لوگ جاتے ہیں جو اپنی چیزوں کی. لیکن ہم نے اس نظام کے سانچے کے اندر نہیں ڈلنا, اور ہم نے ابلیس کو پہچاننا ہے, ہم نے شیطان کو پہچاننا ہے جو خدا کے کام کا دشمن ہے, جو خدا کے لوگوں کا دشمن ہے, جو خدا کے خادموں کا دشمن ہے, جو کلیسیا کا دشمن ہے, جو کلیسیا کو تباہ کر دینا چاہتا ہے. ہم نے بڑے ہوش سے, روح سے بھی اور عقل سے بھی, اور مقدس متی رسول کی انجیل کے اندر لکھا ہے سانپ کی مانند تیز اور کبوتر کی مانند بیز بولے. کیوں جی بولے یا جی بولے, ہاں بیزر یا بولے ایک چیز. کیوں یہاں کبوتر کا ریفرنس دیا گیا؟ کبوتر کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں ہے. کبوتر جب اس کی فیمیل یا میل مر جاتا ہے تو وہ اپنی باقی زندگی اس طرح سے گزارتے ہیں. اس لیے روح القدس کو کبوتر سے تشبیہ دی گئی ہے. احبار کی کتاب کے اندر کمریوں کا جوڑا یا 2 کبوتر یا بچڑا پہلوٹے کی قربانی نظر کیا جاتا تھا. یہ غزل و غزلات کی اگر ہم کتاب کو پڑھیں تو وہاں لکھا اے میری پیاری, اے میری کبوتری, تو جو قراروں اور دراروں میں چھپی ہوئی ہے نکلا. وہاں پر بھی کلیسیا کو کبوتری سے تشبیہ دیا گیا ہے. دلہن ہے کلیسیا, اس لیے اس کو کہا گیا ہے. کبوتر کی زندگی میں گناہ نہیں پایا جاتا. اب ابلیس اس جہان کا خدا ہے اور سردار ہے, اور وہ شیطان بھی ہے ابلیس. جب ہم اس کو پڑھتے ہیں دوسرے کرنتھیوں کے خط کے 4 باب کی 4 آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں, 2 کرنتھیوں 4:4, جی ہاں جی پڑھ دو 4:4. یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقلوں کو اس جہان کے خدا نے اندھا کر دیا ہے. جی وہ اس جہان کا خدا, میں نے پہلے کہا ہے, اس نے اس جہان کے لوگوں کی عقلوں کو اندھا کر دیا ہے. اب اندھے کو کیا پتا میں کس طرف جا رہا ہوں؟ اندھے کو کوئی پتہ نہیں گھر میں کیا ہو رہا ہے, اندھے کو کوئی پتہ نہیں. وہ تو اپنی ہی گناہ کی ندی کے اندر ڈوب چکا ہوا ہے, وہ تو اپنے ہی کاموں میں پھنس چکا ہوا ہے. اور میں اس کو آسان کروں گا, آپ اس کو بعد میں یوحنا رسول کی انجیل اس کے پہلے باب, اس کے 12ویں باب کی 31ویں آیت کی پڑھ سکیں گے. یوحنا رسول کی انجیل اس کے 14واں باب اس کی 30ویں آیت کے اندر بھی آپ اس کو پڑھیں گے. اور یوحنا کی انجیل 16واں باب اور اس کی 11ویں آیت کے اندر ہم اس کو دنیا کا سردار جس کی بادشاہی ہے, یہ سارے حوالے دیے گئے ہیں. وہ لوگ, وہ سب کے سب جو یسوع مسیح پر ایمان نہیں لاتے ابلیس کی رعایا ہیں. لیکن یاد کیجئے ایمان کے ساتھ عمل بھی ہے. ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور ایمان کے ساتھ اس نے عمل بھی کیا ہوا, پھر وہ خدا کا دوست کہلایا. یہ بات ایسی نہیں ہے یسوع یسوع کہنا تے مننا نہیں تیرا کہنا, سارے پٹھے کام بھی کری جانے, ایمان بھی یسوع تے لے آندا ہے, ایسی بات نہیں چلے گی.
نہ اس طرح سے کوئی اس کی بادشاہی میں داخل ہوگا، نہ فتح نہ خطا نہ خیرات ہو جائے گا۔ خدا کی بادشاہی پاک لوگوں کی ہے، وہ برے کے لہو سے دھلے ہوئے لوگ ہیں، ان کی تقدیس تو ہو چکی ہے، اور برے کی طرف سے صاف پوشاک، مہین پوشاک دی گئی ہے اس شادی کے اندر شرکت کرنے کے لیے۔ آمین۔ یہ نہایت ضروری بات ہے عزیزوں کہ وہ کیا کرتے ہیں ابلیس کے لوگ، وہ آنکھوں کی خواہش اور جسم کی خواہشوں اور زندگی کی شیخی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ دنیا کے لوگ، دنیا کے بارے میں بار بار کہا گیا تم دنیا کا نہیں، اور یوحنا رسول کی انجیل کے اندر ربانی دعا جو ہے 17ویں باب کی 17ویں آیت کے اندر، یہ متی کی انجیل میں بھی ربانی دعا ہے، یہاں بھی لارڈ پریئر ہے۔ یوحنا کی انجیل 17ویں باب کی 17ویں آیت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ زندگی کی ساری شیخی بازیوں سے بچے رہیں، اور یہی بات ایک خط کے اندر لکھی ہوئی ہے، اس کو ضرور ہم پڑھیں گے۔ یوحنا کا پہلا عام خط، اس کا دوسرا باب، اس کی 16ویں آیت۔ یوحنا کا پہلا عام خط دوسرے باب کی 16ویں آیت۔ 2 باب 16۔ ہاں جی، کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے، یعنی جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی، وہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے ہے۔ جی، یہ چیزیں دنیا کی طرف سے ہیں، آنکھوں کی خواہش، جسم کی خواہش، زندگی کی شیخی، اور یہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، اور یہ ابلیس کوشش کرتا ہے کہ اپنے قبضے میں لوگوں کو رکھے۔ ابھی بھی اس نے دنیا کو اپنے قبضے میں رکھا ہوا ہے۔ دنیا کا اس سب کچھ الگ ہے، یہ بات یاد رکھیں، دنیا کا سب کچھ الگ ہے، ان کی سیاست الگ ہے، ان کی فنون الگ ہیں، ان کی موسیقی الگ ہے، ان کے مذہب علیحدہ علیحدہ ہیں، ان کی تفریحات، یہ ساری دنیا کی چیزیں ہیں۔ آپ دنیا کی موسیقی کو سن لیں، لیکن یہاں خدا کے لوگوں کو پرستش کرنا ہے، اس کے کلام کے ہم کاہن ہیں، گانے والے اور بجانے والے بھی کاہن ہیں۔ اگر ہم خدا کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں تو دنیا سے ہمیں، میں نے ایسے بڑے لوگوں کو دیکھا، کسی زمانے میں کیتھیڈرل کی کوائر میں ہوتا تھا تو بڑا چھام آگے اسٹیج پہ گاتے تھے، سال کو بڑا نہ ہویا عاشق خان دا، آج تک ابھی کوئی ہو گیا ہوگا، میں نے نہیں اپنے زمانے میں دیکھا، وہ یہ پلے کرتا تھا فلمی ٹول کی، کیوں نہیں کوئی وہ بجا نہیں سکیا، ہم گاتے تھے، لیکن سب کچھ گناہ بھی زندگی کے اندر تھا۔ یہ ہے دنیا کی الگ، اور بڑے مسیحی لوگ جو ہیں وہ شام کو مسلمانوں کے گھروں میں ان کے تیل بھی گاتے ہیں، شاید مسیحی کی شادیوں پر بھی ایسے نہیں ہے، یہ دنیا کی چیزیں ہیں، سب کچھ وقف کر دینا۔ خداوند یہ میرے ہاتھ تو لے لے، خداوند میں اپنا منہ تجھے دے رہا ہوں، خداوند میں اپنے پاؤں تجھے دے رہا ہوں، خداوند میں اپنا دل جو لا علاج تو ہی لباس ہے، میں دل تجھے دیتا ہوں۔ روح پاک میرے دل پر تیرا قابو رہے، روح پاک میرے ذہن پر، میرے خیالوں پر، میرے بدن کے سارے آرگنوں پر تیرے قبضہ رہے، اور تو میرے بدن کو کنٹرول کرے، تو میرے ہاتھوں کو پر قبض۔ یہ ہے سب کچھ وقف کر دینا میرے عزیزو۔ دنیا کا مذہب، دنیا کی تفریحات، مجھے یاد ہے ایک خدا کے خادم تھے تو ان کے والد فوت ہو گئے، تو میں نے وہاں پر جنازہ پڑھانا تھا، تو برادری کا ایک بزرگ سا میرے پاس کہنے لگا جو فلانے پادری نے بلا لی، میں نے کہا نہیں وہ تو اس چرچ دے نہیں ممبر، وہ تو ہے کچھ نے جو کچھ میں ان جی بلا لو، میں کہا نہیں انہیں کی کرنا آ کے محلے چی جتنے رہے پادری کبھی سانو ہی بلایا سے اپنے پروگرام بلا لو، بہن کے ضرور موقع نہیں انہوں نے کوئی ملے گا، اس لیے کیا پینٹیکاسٹل مرنے والے ایک خاندان پینٹیکاسٹل کس طرح بلائیے، برادری جو ہے یہ سچائی پسند لوگوں کی مخالفت کرتی ہے، برائی والے جو برادری والے جو لوگ ہیں، یہ جو برادری ازم ہے ابھی بھی کتاب مقدس کی مخالفت کر رہی ہے، اور یہی سبب ہے کہ خدا رحم کرے یہ نامی مسیحی برادریوں پر یہ تبدیل نہیں ہے۔ کچھ لوگ حقیقی مسیح ہیں، کچھ لوگ نامی مسیح ہیں، وہ گناہوں کو بھی نہیں چھوڑ رہے، وہ کوئی کام نہیں چھوڑ رہے، اس لیے دنیا کا سب کچھ الگ ہے۔ یہ زندگی سب کچھ دنیا کوشش کرتی ہے، کیا دنیا کوشش کر رہی ہے؟
میں نے جب نوی توبہ کی تھی تو میرا جو پادری تھا نا وہ میرے گھر میں آیا کرتا تھا اور وہ میرے بہن بھائیوں کو کہتا ہے کہ انہیں بچاؤ کڈو پائیاں. مجھے یاد ہے, اب تو وہ بندہ یہاں پہ نہیں ہے, وہ اس وقت کیتھیڈرل میں پریسٹ تھا, سیمل پریس, وہ تو میرا پادری سی. میں نکل گیا ہوا تھا, خدا نے میری آنکھیں کھول دی ہوئی تھی. یہ دنیا کی ساری چیزیں ہیں عزیزوں, اس کے رسم و رواج الگ ہیں, اس کی تہذیب الگ ہے. میں نے کل ہی ایک خاندان کو دیکھا ہے, لڑکے کے بیاہ ہو رہا تھا تو وہ چپڑیاں پہن کے گان بیاہ. یہ ہندوازم, یہ مسیحیت نہیں ہے. یہ دنیا کے رسم و رواج ہیں, یہ دنیا کی باتیں ہیں ساری کی ساری جس میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں. وہ دعا ہی کرنی ہے نا جی, وہ دعا پڑھ لیں, ایسے نہیں ہے. وقف کر دینا ہے, زندگی کو دے دینا ہے. مسیح اور اس کے پیروں سے جو اس کے سانچے میں ڈھلنے کو تیار نہیں ہے, دنیا ان سے دعوت رکھتی ہے. جو لوگ دنیا کے سانچے میں ڈھلنے کے لیے تیار نہیں ہے, دنیا ان کی مخالفت کر رہی ہے. یوحنا عارف کی ساری دنیا نے مخالفت کی ہے. میں نے ایک کتاب میں اس کے بارے میں پڑھا ہے, اس کو کسی نے بتایا آپ لوگوں کی کیوں مخالفت کرتے ہیں. وہ کہتا ہے میں تو ساری دنیا میرے خلاف ہے, میں ساری دنیا کی مخالفت کرتا ہوں اس لیے کہ میں صداقت کو بیان کرتا ہوں. اور ہم دیکھتے ہیں یوحنا عارف کی منسٹری جو تھی, بک آف ریولیشن, مکاشفہ کی کتاب, یہ بھید اس جزیرے کے اندر اس کو ملے. اور اب وہ خدا یسوع مسیح ہے اور یوحنا ایک ہے, یہ دونوں ہیں. بیچ میں کوئی بھی دیوار حائل نہیں ہے, کوئی بھی رشتہ دار نہیں ہے, کوئی بھائی نہیں ہے, کوئی بہن. یسوع کی اور یوحنا عارف کی اس جزیرے کے اندر فیلوشپ ہوئی ہے, وہاں پر اس کو باتیں ملی ہیں. ہماری زندگی اور یسوع کی زندگی کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہونی چاہیے. اور ہم دیکھتے ہیں یہ الفا اور اومیگا کتاب ہے, جو کچھ ہو چکا ہے, جو آنے والا ہے, یہ اس وقت ملا اس کو جب وہ دونوں ایک ہو گئے تھے. آپ دیکھیں منی پلانٹ کو, یہ جب چھوٹی ہوتی ہے کسی درخت کے ساتھ چپک جاتی ہے تو یہ بڑا پودا بن جاتا ہے. بڑے خوبصورت اس کی ضرورت اس بات کی ہے کہ مسیح کے ساتھ چپک جائیں. یسوع مسیح نے ایک بات شاگردوں سے کہی تھی, فالو می, میری پیروی کرو. مجھے دیکھو میں کیسا بولتا ہوں, میں کیسے کام کرتا ہوں, میں چلتا کیسے ہوں, میری گفتگو کیسی ہے, میرا اٹھنا, میرے جیسے کام کرو. فالو می, میری پیروی کرو, میرے پیچھے ہو لاؤ, پھر تمہیں ابدی تاج ملے گا جب یسوع مسیح کی پیروی کی جائے گی. یہ لوگ دعا کرتے ہیں, خدا اس کلام نہ منو چلن دی توفیق دے. یہ نہیں ہوگا, کوئی توفیق نہیں ملی. یہ آپ کی اپنی دعا. کیا کرنا کیا ہے, ہم نے ایک دلیرانہ فیصلہ کرنا ہے, کلام کے ساتھ چلنا ہے. یہ بزدلوں کا کام نہیں ہے. دلیری کرنی ہے تو فیق والی دعا چھوڑیں, میں تیرے ساتھ چلوں گا. یہ سایہ نے کہا تھا میں حاضر ہوں, اب آئے خدا مجھے بتا میں کہاں جاؤں, میں کہاں تیری خدمت کروں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سایہ سے خدا نے کام لیا اس لیے کہ وہ حاضر ہو چکا تھا. اس کی لائف کمیٹڈ لائف تھی, وہ سب کچھ یسوع کا دیکھ. اور جب تک اس کا انکل عزیہ زندہ رہا نا, چاچا, اس نے یہ سایہ کو آگے نہیں بڑھنے دیا. کہ جدوں تک چاچے نے نا مشنالے ساڈے ناف نہیں کٹی گئی, ادھر بھی اس گرجے بھی پیا, اس گرجیوں بھی ہویا, پادری نے بھی رکھ لا, وہ بھائی ہوری آندے نے انہوں نے بھی رکھ لا شام کو گھر. سب کاشف صاحب کاشف ہیں, خدا آپ کو برکت دے. میری بیٹی کو, بچوں کو, میرے پوتوں کو. ایسے نہیں ہیں ہم نے, میں نے جب تو میرے بھراواں بڑی مخالفت کی تھی, بلکہ میں بھائی بن کے ٹھانے بھی گیا ہوں بھائی بنن دے جرم چ. تو میرے 2 بھائی میرے پیچھے آئے ہیں, وہ مجھے کہتے ہیں, میں نے کہا چلو دوڑ جاؤ, کوئی نہ آئے میرے پیچھے. میں تھانے میں چلا گیا ہوں, جس بندے نے میرے خلاف کمپلین کیا تو وہ ایک وہاں پر جو مہارن منشی تھا اس نے مجھے بتایا کہ وہ سمجھ گو کہ تسی بھائی تو نہیں ہو. میں کہا کہنا میز تے بیٹھ کرسی تے باؤ, چلو تیری فلانا ٹھنگیاں گالاں کہنا ساڈے پنڈ چ بھائی نے اتنے تو بڑا خدا دا کام ہوندا. تو یہ اب انتظامیہ کو بھی پتا, میں نے بڑے لوگوں سے ٹیسٹمنی شیئر کیا, یہ شراب بھی پیندے نے, یہ سگٹاں بھی پیندے نے, یہ نسوار بھی کھاندے نے, جو کچھ لبا کھا لیا, آئیں وصولی وا لیا. سو ایسے نہیں ہے. وقف کر دینا, اپنی زندگی مسیح کو دے دینا, اپنی لائف مسیح کو دے دینا, یقیناً
इस दुनिया में मुश्किलात हैं खुदा के लोगों के लिए, लेकिन याद रखें आसमान पर हम बड़ी तसल्ली पाएंगे। बड़ी खूबसूरत आयत है, खुदा उनके सब आंसू पोंछ देगा। उसके बाद ना मौत रहेगी, ना होनारा रहेगा, ना दर्द रहेगा। पहली चीजें जाती रही। वो जो तख्त पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब चीजों को नया बना दूंगा। खुदा उनके दरमियान सुकूनत करेगा। खुदा सुकूनत का मतलब है खुदा का घर उनके साथ होगा। खुदा उसी घर में रहेगा जहाँ खुदा के लोग होंगे, जहाँ खुदा के बेटियां और बेटे होंगे, जहाँ खिदमत गुजार रूहें वहाँ पर होगी, वहाँ खुदा उनके साथ रहेगा। मेरे अज़ीज़ों, ये नहायत ज़रूरी बात है कि हम अपनी ज़िंदगी जो हम मसीह हमें दुनिया से छुड़ाने के लिए, दुनिया से बचाने के लिए मसलूब हुए हैं। ये कोई छोटी सी बात नहीं है। आप याद कीजिए, हुक्मों की वो दस्तावेज जो हमारे नाम और हमारे खिलाफ थी, उसने कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। हुक्मों की दस्तावेज मूसा की शरीयत थी, जिसको मसीह अपने ऊपर लिए हुए मसलूब हुआ था। शरीयत का ये मुतालबा था निजात के लिए खून बहाया जाए। मसीह ने अपना खून बहाया, फिर हम आजाद हुए। पहले क्या था? अगर हम छोटा सा कसूर करते तो शरीयत के मुजरिम ठहरते थे। अब नहीं है, अब हम आज़ाद हो चुके हैं। अब हम गुनहगार भी नहीं हैं, अब हम पाक हो चुके हैं। हमारे लिए कुर्बानी दी जा चुकी है। यीशु मसीह ने दुनिया के एतबार से, मसीह हमें छुड़ाने के लिए हुआ, दुनिया हमारे एतबार से मसलूब हुई। पौलुस भी कहता है, दुनिया मेरे एतबार से मसलूब हुई। मैं अब दुनिया का नहीं हूँ और दुनिया के एतबार से हम मसलूब हुए। और अगर ईमानदारों से मोहब्बत रखेंगे तो कतई ये बेवफा ज़िंदगी नहीं होती। जो कोई दुनिया से दोस्ती रखता है वो खुदा का दोस्त नहीं। दुनिया से जो मोहब्बत रखता है, दुनिया से जो मोहब्बत रखता है वो खुदा का दुश्मन है। मैं बस एक गल सी जी होगी नहीं मेरी, वो दुनिया का दोस्त जो है खुदा के दुश्मन है। सो हमने अपने उस्ताद से, अपने रबूनी से प्यार करना है। वो बड़ा प्यारा है, वो बड़ा प्यार करता है, वो हमारा मुंह भी चूमता है, वो हमारा आसमानी बाप है। वो हमें लिखा है, तू बूढ़ा भी हो जाएगा, मैं तुझे अपनी गोद में उठाए लिए फिरूंगा। खुदा आपको और मुझे भी अपनी गोद में उठाए लिए फिरेगा जब हम अपनी लाइफ को कमिटेड कर देंगे मकबूल इबादत की जानब। कभी कभी लोग कहते इन्होंने अपने चंदियां का बड़ा दम दे पा दे। भलाई और सखावत करना ना भूलें। ऐसी कुर्बानियों से खुदा खुश हो। ये मकबूल इबादत, ये है मकबूल का मतलब है जायज़, मकबूल का मतलब है मुनासिब। वो इबादत जो खुदा चाहता है, वो प्रस्तुस जो यीशु चाहता है, वो पूजा जो खुदा का पाखरू चाहता है, ऐसी प्रस्तुस करने की ज़रूरत है और अपने आप को कमिटेड करने की ज़रूरत है। खुदावंद आप सबको, मेरे हम खिदमत भाइयों को, मेरे बच्चों को, मेरी बहू को, पोते पोते जितने भी बैठे हुए हैं, आपके लिए खुदा का शुक्र हो। आप बड़ा छप जाते हैं। खुदा आपको बरकत दे। खान साहब बस यीशु नूं दे दो मुँह, ये कोई फिल्मी गाना नहीं गाना, क्या याद छोड़ दिया। ये है अपने आप को, जी शुक्रिया खुदा, ये है अपनी जिंदगी को कमिटेड कर देना। मैं गिरजे च हाँ, एक बीबी मैनू आखन लगी, पादी साहब को यार ला लू लो, मैं कहा दे आखन लगी चलो आ गए बच्चे पूछे, मैं बच्चे इंज नहीं आए जाने नस जाने ने। तो दुनिया बड़े अजीब अजीब मशवरे रहेगी, दुनिया के पास बड़े जिस्मानी तजर्बात हैं, लेकिन हम मसीह के लोग हैं। हमारी ज़िंदगियों से उसका जलाल ज़ाहिर होना चाहिए। हमारे होठों से, हमारे लबों से, हमारे कानों से, हमारे चलने से उसका जलाल ज़ाहिर होना चाहिए। खुदावंद आप सबको बरकत दीजिए। आमीन।